بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی فیصلے ہماری بصیرت کے مطابق، جلد دوم، باب ہشتم۔ فرقہ بندی، فرقے نہیں مکاتب فکر، ابلا فریبی کی نئی سازش۔ طلوع اسلام برسہ برس سے قرآن کریم کی وہ آیات پیش کرتا چلا آ رہا ہے جن میں فرقہ بندی کو شرک اور کفر بتایا گیا ہے، اور رسول اللہ سے بالفاظ صریح کہا گیا تھا کہ جو لوگ دین میں فرقہ پیدا کر لیں ان سے تیرا کوئی واسطہ نہیں۔ ملاحظہ فرمائے 31/32، 30/31 اور 32 اور 6/160 اور 3/104۔ یہ اور اسی قبیل کی دیگر آیات اس قدر واضح و بین ہیں کہ مولوی صاحبان کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں۔ اب انہوں نے اپنی خفت مٹانے کے لیے ایک نیا حربہ وضع کیا ہے، یعنی وہ اپنے فرقوں کو فرقے نہیں مکاتب فکر کہتے ہیں، اور اس طرح عوام کو یہ دھوکہ دینے کی صحیح اطلاع حاصل کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی ان آیات کا اطلاق مکاتب فکر پر نہیں ہوتا، فرقوں پر ہوتا ہے۔ ان کی یہ مضمون کوشش اتنی بڑی جعلسازی ہے جس پر علم روتا اور دیانت ماتم کرتی ہے۔ آئیے ذرا دیکھیں کہ مکتب فکر اور فرقے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے حقائق کائنات پر غور فکر کی دعوت ہی نہیں دی بلکہ بار بار تاکید کی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب مجرد حقائق پر غور و فکر کیا جائے گا تو اس میں مختلف ادوار میں اور ایک ہی دور میں مختلف مفکرین کے نتائج فکر میں اختلاف ہوگا۔ فکری فلسفیانہ اختلافات عصر قدیم و جدید، مشرق و مغرب، مسلم و غیر مسلم وغیرہ میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ اس قسم کے اختلاف مسلمان مفکرین کے ہاں بھی رونما ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے، لیکن اس اختلاف سے امت میں تفرقہ پیدا نہیں ہوگا۔ ان فلاسفرز کے اختلاف کو مکاتب فکر، اسکولز آف تھاٹ کہا جاتا ہے۔ ان کے برعکس فرقوں کی کیفیت یہ ہے کہ ایک گروہ احکام شریعت پر ایک طرح سے عمل کرتا ہے، دوسرا گروہ دوسرے طریق سے، اور چونکہ ان میں سے ہر گروہ اپنے اپنے طریق عمل کے بنیاد ایک خاص عقیدے پر رکھتا ہے، اس لیے عقیدہ اور عمل فرقے کی بنیاد بن جاتا ہے۔ اس طرح امت عملی طور پر مختلف گروہوں میں بٹ جاتی ہے۔ یہ ہے جسے قرآن کریم نے دین میں فرقے سے تعبیر کیا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ 30/31-32۔ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ 6/160۔ دین میں تفرقہ مذہبی فرقوں سے پڑتا ہے، اور اس کی زندہ شہادت وہ تفرقہ ہے جو موجودہ فرقوں کی وجہ سے امت میں پیدا ہو چکا ہے۔ اس فرقہ بندی کو قرآن کریم نے شرک، کفر اور رسول اللہ کے ساتھ انقطاع تعلق سے تعبیر کیے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ موجودہ فرقوں کو مکاتب فکر کی اصطلاح سے تعبیر کر کے یہ کہنا کہ ان پر قرآنی آیت کا اطلاق نہیں ہوتا کتنی بڑی خود فریبی یا ابلا فریبی ہے۔ اس فریب سے آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن خدا کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ رام داس کا محض نام عبد الرحمن رکھ دینے سے وہ مشرک سے مومن نہیں ہو سکتا۔ مذہبی فرقے مکاتب فکر سوچ کے مختلف طور طریق نہیں ہوتے، مختلف سبل چلنے کے مختلف راستے ہوتے ہیں، اور جب ایک امت چلنے کے مختلف راستے اختیار کر لے تو اس میں تفرقہ خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ دین امت کو ایک سبیل راستے پہ چلاتا ہے، فرقے اس کے مختلف راہیں تجویز کر دیتے ہیں، اور اسی سے قرآن کریم نے منع کیا ہے جب کہا تھا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے میرا سیدھا راستہ سو تم اسی کا اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ مختلف راستوں کا اتباع مت کرو۔ فَتَفَرَّقُ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ 6/154۔ ایسا کرو گے تو یہ مختلف راستے تمہیں خدا کے راستے سے ہٹا کر الگ الگ کر دیں گے۔ مذہبی فرقے وہ سبل متفرقہ ہیں جو امت کو خدا سے دور ہٹا کر الگ الگ راہوں پر چلاتے ہیں، اور اس لیے مشرک ہیں۔
توحید سے امت ایک راستے پر چلتی ہے، اس سے اس کی وحدت قائم رہتی ہے۔ جو ہی ان فرقوں میں بٹی اس کی وحدت ختم ہوئی، اور جب وہ وحدت امت ختم ہوئی تو توحید بھی باقی نہ رہی، شرک آ گیا۔ 1972 عیسوی۔ مزید وضاحت۔ طلوع اسلام کے ایک دیرینہ صاحب علم قاری کا مراسلہ قابل توجہ ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، طلوع اسلام سے میرا قدیمی رابطہ ہے۔ اس نے ہمارے مروجہ غیر پرانی عقائد و مسالک کی جس طرح نشاندہی کی ہے، اس میں سے ہر کوشش مستحق ستائش ہے، لیکن میرے نقطۂ نگاہ سے اس نے فرقوں کے متعلق جو کچھ لکھا ہے وہ خاص اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن شریف تو ہم سب کے سامنے تھا، لیکن یہ امر موجب صد تأسف ہے کہ ہماری اس طرف کبھی نگاہ ہی نہ گئی کہ اس نے فرقہ بندی کو بنص صریح شرک قرار دیا ہے، اور رسول اللہ سے کہا ہے کہ اسلام میں فرقہ پیدا کرنے والوں سے تیرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میرا خیال تھا کہ ان نصوص قرآنیہ کو اس طرح اجاگر کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے مذہبی رہنما علماء کرام خدا کے خوف سے لرز اٹھیں گے اور فرقہ بندی سے تائب ہو جائیں گے، لیکن معلوم ہوا کہ مذہب کی گرفت اس قدر سخت اور ذاتی مصلحتیں اس قدر جاذب ہوتی ہیں کہ وہ واضح دلائل سامنے آ جانے کے بعد بھی باطل پرستی کو چھوڑ کر حق کی طرف آنے ہی نہیں دیتی۔ اس کے لیے واقعی بڑی جرت ایمانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بائیں ہما آپ کے دلائل اس قدر مسکت تھے، یا یوں کہیے کہ قرآنی نصوص کی اس قدر بین تھیں کہ ان سے ان کا کوئی جواب نہیں بن پڑتا تھا، اس لیے یہ حضرات بالکل خاموش تھے۔ لیکن جیسا کہ آپ نے لکھا ہے، جب یہ حضرات طلوع اسلام کے پیہم اسرار سے تنگ آ گئے تو ابلیس نے ان کے کان میں یہ افسوں پھونک دیا کہ تم کہو کہ ہم فرقے نہیں، مکاتب فکر ہیں۔ چونکہ یہ ابلیسی دلیل ان کے لیے بہت بڑا سہارا بن رہی تھی، اس لیے یہ اس سے بہت خوش ہو گئے۔ چنانچہ اب ہر طرف سے اسے اچھالا جا رہا ہے، گویا یہ محض لفظوں کی تبدیلی سے بقول طلوع اسلام رام داس کا نام عبد الرحمن رکھ کر خدا کو معاذ اللہ فریب دے رہے ہیں کہ دیکھ لو ہم آپ کی گرفت سے بچ گئے ہیں، ہمارے فرقے بھی بدستور قائم رہے اور ہم آپ کے غضب سے بھی محفوظ ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خدا فریبی یا بالفاظ صحیح خود فریبی کی اس سے بدتر مثال شاید کہیں اور مل سکے۔ گویا ان کی الگ الگ نمازیں، جداگانہ مسجدیں جنہیں سورہ توبہ میں کفر و دشمنان خدا کی پناہ گاہیں قرار دیا گیا ہے، سب فکری اختلافات ہیں، عملی تفریق نہیں۔ ان سے کوئی پوچھے کہ اگر یہ محض فکری اختلافات ہیں تو قرآن شریف نے جس چیز کو تفریقاً بین المؤمنین سورہ توبہ آیت 107 اور فرقوا دینہم سورہ روم آیت 32 سے تعبیر کیا ہے وہ کیا ہے؟ اس کی کوئی مثال دیجیے تاکہ مکتبہ فکر و فرقہ بندی کا فرق واضح آ سکے۔ میں ان سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قوم 72 فرقوں میں منقسم ہو گئی تھی، میری امت 73 فرقوں میں منقسم ہوگی، جن میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب دوزخ میں جائیں گے۔ مشکات جلد اول۔ اس حدیث کو تمام فرقے صحیح تسلیم کرتے ہیں اور اپنے فرقے کو جنتی اور دوسرے فرقے کو دوست ثابت کرنے کے لیے بطور سند پیش کرتے چلے آ رہے ہیں اور آج بھی پیش کرتے ہیں۔ سوال یہ کہ اگر مسلمانوں کے موجودہ فرقے مکاتب فکر ہیں، ان میں فرقہ کوئی نہیں، تو حضور نے جن 73 فرقوں کا ذکر فرمایا وہ کون سے ہیں؟ اور اگر فرقہ کوئی بھی نہیں تو پھر حضور کے اس ارشاد کے متعلق کیا کہا جائے گا؟ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ مسلمانوں میں دین سے برگزشتہ کرنے والے اس قدر عقائد اور اعمال کس طرح وجود میں آ گئے، اس کا سبب کیا تھا؟ اب سمجھ میں آیا کہ اس کا سبب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ مذہبی پیشوا محض اپنی قیادت لیڈرشپ قائم رکھنے کے لیے ان باطل عقائد کی نگاہ فریب تعبیلات سے عوام کو گمراہ کرتے رہے۔ قرآن شریف نے اسی لیے ان گمراہ کرنے والے مذہبی پیشواؤں کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ یہی ہیں وہ مذہبی لیڈر جن کے متعلق عوام خدا سے عرض کریں گے، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ سورہ احزاب آیت 67۔ اے پروردگار ہم نے اپنے مذہبی پیشواؤں اور اکابر کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں صحیح راستے سے گمراہ کر دیا۔ اور یہی ہیں وہ مذہبی پیشوا جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اپنی پیٹھ پر لاتے ہوں گے، اور ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی جنہیں انہوں نے گمراہ کیا تھا۔ سورہ نحل آیت 25۔
مجھے تو کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ نظرات کا قرآن شریف کے ارشادات پر ایمان ہی نہیں ہے، ورنہ ہو نہیں سکتا کہ دل میں خدا کا خوف ہو اور اس کے ارشادات پر ایمان، تو پھر اس قدر واضح نصوص کی موجودگی میں انسان محض الفاظ کی تبدیلی سے مطمئن ہو کر بیٹھ جائے۔ یہ فرقوں کو مکاتب فکر کہنے سے الفاظ کی تبدیلی ہی تو ہے، جس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، سورہ یوسف آیت نمبر 40۔ کچھ نام ہیں جو پہلے تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے اور اب تم رکھ رہے ہو، ما انزل اللہ بہا من سلطان، انہیں خدائی سند تو حاصل نہیں۔ خدا نے فرقہ بندی کہا پر رخو، انہوں نے ان کا نام مکاتب فکر رکھ لیا۔ جس طرح مشرکین عرب اپنے بتوں کا نام لات اور منات اور حبل اور عزا رکھ کر کہتے تھے کہ ہم انہیں اللہ تو نہیں کہتے، ہم اس کے سوا اور کیا کر سکتے ہیں کہ خدا سے دعا کریں کہ وہ ان لوگوں کو اتنی جرت ایمانی عطا کر دے کہ یہ حق کو حق اور باطل کو باطل کہہ سکیں۔ بہرحال آپ جس جہاد میں مصروف ہیں اسے جاری رکھیے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ والسلام 1975 سے۔ فرقہ اہل قرآن گمراہ ترین فرقہ۔ ہماری تاریخ کا یہ عجیب المیہ ہے کہ خدا کی کتاب پر ایمان رکھنے والی قوم مسلمانوں میں جب اور جہاں بھی خدا کی کتاب کی آواز بلند کرنے کی کوشش کی گئی، اس قوم کی طرف سے اس کی سخت مخالفت ہوئی اور اس کی راہ میں طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں۔ زمانے کے تقاضوں کی بنا پر ہمارا دور قرآنی پیغام کی طرف متوجہ ہونے کے لیے سابقہ ادوار کے مقابلے میں زیادہ آمادہ تھا۔ انہی حالات کے پیش نظر طلوع اسلام نے یہ منصب اختیار کیا کہ قرآن کی آواز کو بے غل و غش قوم اور دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ مفاد پرست گروہ کی طرف سے اس کی مخالفت تو ہونی تھی، اور اس مخالفت میں مذہبی پیشوائیت نے ہراول دستے کا کام دینا تھا۔ چنانچہ یہ مخالفت ہوئی اور اب تک ہو رہی ہے، اگرچہ اس کا وزن دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس راستے میں جو سب سے بڑی روک ثابت ہوا وہ ایک نیا فرقہ تھا جس نے اسی زمانے میں جنم لیا اور جو بدقسمتی سے اپنے آپ کو قرآن کی طرف منسوب کرتا ہے، یعنی فرقہ اہل قرآن۔ ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ اس فرقے کی بانی مولوی عبداللہ چکڑالوی مرحوم کی نیت یہی تھی، لیکن عملاً ہوا یہ ہے کہ یہ قرآن کے راستے میں سب سے بڑی روک بن گیا۔ ہم نے اس فرقے کا کبھی تفصیلی جائزہ نہیں لیا، اس لیے کہ اسے چندہ اہمیت نہیں ہے، حاصل نہیں۔ مولوی عبداللہ مرحوم کی وفات کے بعد ہی ان کے معتقدین ادھر ادھر بکھر گئے اور ان کی حیثیت محض انفرادی رہ گئی۔ اس کے ساتھ ہی ان میں باہم دیگر ایسے اختلافات نمودار ہو گئے کہ ان کی توانائیاں ایک دوسرے کے ساتھ الجھ کر ضائع ہو گئیں۔ کوئی ایک نماز کا قائل، کوئی 3 کا، کوئی 5 کا اور کوئی 3 روزوں کا، کوئی نور کا، کوئی مہینے بھر کا، کسی کے نزدیک انڈا حلال، کسی کے نزدیک حرام، وقص الحاظ۔ اب ان کے کچھ افراد سمٹا کر لاہور میں جمع ہو گئے ہیں جو ماہنامہ بلاغ القرآن کے ذریعے اپنی ہستی کا ثبوت پیش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ بھی چند دنوں کا کھیل ہے، اس کے بعد یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جس نظریے میں زندہ رہنے کی قوت نہیں ہوتی، مرور زمانہ اسے از خود ختم کر دیتا ہے۔ ان کے حالات کے پیش نظر یہ فرقہ ایسی اہمیت کا حامل نہیں کہ اس کا خصوصیت کے ساتھ نوٹس لیا جائے، لیکن بعض اوقات ان کی طرف سے ایسی شرر فشانیاں ہوتی ہیں جس کا ازالہ ناگزیر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ جو کبھی کبھی اس فرقے کا تذکرہ طلوع اسلام کے صفحات میں آ جاتا ہے۔ یہ فرقہ فکری اور عملی ہر دو لحاظ سے ایسی بنیادوں پر استوار ہے جن میں مسلمانوں کے باقی فرقوں میں سے کوئی بھی ان سے اشتراک نہیں رکھتا، یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جس قدر احکامات آئے ہیں ان کی تمام جزیات و تفصیلات بھی قرآن مجید نے خود ہی متعین کر دی ہیں۔ جہاں تک ہماری معلومات ہماری رہنمائی کرتی ہے، اس سے پہلے کسی فرقے نے بھی اس قسم کا دعویٰ نہیں کیا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ یہ 3 وقتوں کی نماز کے قائل ہیں۔ ہماری تحقیق کی روح سے اس سے پہلے مسلمانوں کے کسی فرقے نے ایسا نہیں کیا۔ ہم اس مقام پر بلاغ القرآن والوں کا مسلک پر اکتفا کرتے ہیں، ورنہ اس عقیدے کے ماننے والوں میں سے بعض افراد نماز کے علاوہ روزہ، زکوٰۃ، حرام، حلال وغیرہ کے معاملات میں بھی ایسی نرالی باتیں کرتے ہیں جن کا اس سے پہلے کہیں پتہ نشان نہیں ملتا۔ فکری اور عملی لحاظ سے مندرجہ بالا 2 امور کی بنا پر ہی ان میں اور مسلمانوں کے دوسرے فرقوں میں ایک ایسی خلیج حائل ہے جس کے پر ہونے کا امکان ہی نہیں۔
اس کے بعد یہ دیکھیے کہ اس فرقے نے خود قرآن مجید کو کس قدر نقصان پہنچایا ہے۔ اس ضمن میں پہلے دو ایک مسلمات کا سمجھ لینا ضروری ہے۔ قرآن کریم کی روح سے امت مسلمہ میں فرقہ بندی شرک اور خدا کے عذاب کا موجب ہے۔ قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ اس کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے۔ شرک نمبر 2 کا فطری اور منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اگر فکر و عمل کی بنیاد قرآن ہو تو امت میں اختلاف و تفریق فرقہ بندی پیدا نہیں ہو سکتی۔ قرآن کی بنیاد بننے کی عملی شکل کیا ہے، اس کے متعلق آگے چل کر بات کی جائے گی۔ امت میں مختلف فرقے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کا دعویٰ یہ نہیں کہ ان کے فکر و عمل کی بنیاد قرآن خالص ہے۔ نظری طور پر قرآن کو سب مانتے ہیں، لیکن عملاً ان میں سے بعض احادیث کو اپنے مسلک کی بنیاد قرار دیتے ہیں اور بعض فقہ کو۔ لہٰذا ان کے باہمی اختلافات کے متعلق یہی کہا جائے گا اور یہی کہا جاتا ہے کہ ان کی وجہ روایت اور فقہ کا اختلاف ہے۔ قرآن مجید پر اس سے کوئی حرف نہیں آتا، لیکن فرقہ اہل قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے عمل کی بنیاد قرآن خالص ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کے عمل میں کسی قسم کا اختلاف نہ ہو۔ لیکن ان کے عمل کی کیفیت کیا ہے، اس کے لیے ہم صرف ایک مثال پر اکتفا کرتے ہیں، اور وہ بھی نماز کے اوقات کے سلسلے میں، جو ان کے دعوے کے مطابق ان کا امتیازی کارنامہ ہے۔ اسے ذرا غور سے سنیے۔ اس فرقے کے بانی مولوی عبداللہ چکڑالوی مرحوم قرآن خالص سے ثابت کرتے ہیں کہ نماز 5 وقتوں کی ہے۔ ملاحظہ ہو ترجمۃ القرآن از مولوی عبداللہ چکڑالوی، پارہ نمبر 4، صفحہ نمبر 63 اور دیگر مقامات۔ اور اس فرقے یا عقیدے کے متبع بلاغ القرآن والے اسی قرآن خالص سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ نماز 3 وقتوں کی ہے۔ اب پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ جب قرآن کی کیفیت یہ ہے کہ اس سے 5 وقتوں کی نماز بھی ثابت ہو جاتی ہے اور 3 وقتوں کی بھی، تو اس کے اس دعوے کے متعلق کیا کہا جائے گا؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا 4/82۔ اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ اس میں بہت سے اختلافات پاتے، اور یہ تو صرف ایک مسئلہ اوقات صلاۃ کے متعلق ہے۔ اگر دیگر مسائل کو بھی دیکھا جائے تو نہ معلوم ان میں کس قدر باہمی اختلافات ملیں گے، جن میں سے ہر ایک کے متعلق یہ دعویٰ ہے کہ وہ قرآن سے ثابت ہے۔ یہ ہی نظرات کا وہ مسلک جس نے قرآن مجید کو اس قدر نقصان پہنچایا ہے کہ اس سے اس کا بنیادی دعویٰ ہی معاذ اللہ باطل ہو جاتا ہے۔ قارئین شاید یہ معلوم کرنے کے بھی متمنی ہوں کہ یہ حضرات نماز وغیرہ کی تفاصیل قرآن خالص سے کس طرح نکالتے ہیں۔ اس کے لیے ہم صرف ایک مثال پر اکتفا کریں گے۔ سورہ قصص میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا تو انہیں جو ہدایت دیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہاں کسی سے ڈرنا نہیں، مضطرب و بے قرار نہیں ہونا، پوری دل جمعی اور اطمینان سے اپنی بات پیش کرنا۔ اس کے لیے کہا کہ وَاضْمُمْ عَلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّحْبِ 28/32۔ خوف کی حالت میں اپنے بازو سمیٹ لینا۔ پرندہ خوف سے پھڑپھڑاتا اور اڑتا ہے، حالت امن میں وہ اپنے بازو پر سمیٹ لیتا ہے۔ یہیں سے یہ محاورہ ہے۔ مولوی عبداللہ چکڑالوی مرحوم اس آیت کو لکھ کر اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کوہنیوں تک ایک دوسرے کے اوپر جمع کر کے اپنے سینے سے ملا لو، یہ عاجزی کی صورت ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ نماز میں ہاتھ سینے سے باندھنے چاہیے۔ یہ ہے وہ طریق جس سے یہ لوگ قرآن مجید سے احکام قرآن کی تفاصیل اور جزئیات نکالتے ہیں۔ اب سوچئے کہ اس سے انہوں نے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کو کس طرح بازی چائے اطفال بنا دیا ہے۔ یہ ہے وجہ جو طلوع اسلام کہتا چلا آ رہا ہے کہ یہ فرقہ قرآن مجید کے راستے میں سب سے بڑی روک بن کر کھڑا ہو گیا ہے، اور اس وجہ سے یہ اس فرقے کی مخالفت کرتا ہے۔ لیکن اس فرقے کی حالت عجیب ہے، اور یہ بات بھی غور سے سننے کے قابل ہے۔ ہمارے ہاں کے مذہبی پیشوائیت نے دیکھا کہ ہمارے زمانے میں عوام کو مشتعل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے مخالف کے متعلق کہہ دیا جائے کہ یہ 3 نمازوں اور 9 روزوں کا قائل ہے۔ چنانچہ انہوں نے مشہور کرنا شروع کر دیا کہ طلوع اسلام یہی کہتا ہے۔ اس کے جواب میں طلوع اسلام کو کہنا پڑا کہ یہ مسلک اہل قرآن کا ہے، طلوع اسلام کا نہیں۔ طلوع اسلام کا اہل قرآن سے کوئی واسطہ نہیں، اس سے ان کا اطمینان ہو جاتا، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ کس مسئلے کی بنا پر بلاغ القرآن والوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ طلوع اسلام اور ہم ایک ہی ہیں۔ بس بعض معاملات میں یوں ہی ذرا ذرا سا فروئی
فرق ہے۔ اس سے طلوع اسلام کی مخالفت کرنے والوں کو یہ کربا لیور ہاتھ آ گیا اور انہوں نے عوام میں مشہور کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو اہل قرآن والے خود یہ کہتے ہیں کہ ہم اور طلوع اسلام ایک ہی ہیں۔ بلاغ القرآن والوں کی طرف سے طلوع اسلام کے خلاف یہ اتنی بڑی سازش ہے کہ جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ حال ہی میں طلوع اسلام کنونشن میں پیش کردہ ایک مقالہ بعنوان 3 نمازوں اور 9 روزوں کے پس پردہ کیا ہے میں صاحب مقالہ محمد اسلم صاحب نے بتایا کہ یہ مسلک اہل قرآن کا ہے، طلوع اسلام کا نہیں ہے۔ اس پر بلاغ القرآن نے اپنی وسوسہ اندازی کی سلگتی آگ میں پھونکے مارنے کی ضرورت محسوس کی، چنانچہ انہوں نے اپنی اشاعت بابت دسمبر 1974 میں معاصر عزیز طلوع اسلام کے متعلق لکھا کہ بلاغ القرآن اور طلوع اسلام ایک ہی راہ کے 2 راہرو ہیں، دونوں کی ایک ہی منزل ہے، امن عالم کا قیام بذریعہ نظام ربوبیت۔ یہ دونوں اس ایک ہی شاہراہ پر محو سفر ہیں، لیکن طلوع اسلام اپنے رفیع کے سفر کے ساتھ کچھ کھچا اور اٹھا رہتا ہے۔ صفحہ نمبر 31۔ ہم ببانگ دہل اعلان کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ نہایت مکروہ قسم کا جھوٹ ہے، فریب ہے، انتہائی بددیانت پر مبنی وسوسہ انگیزی ہے۔ امن عالم کا قیام بذریعہ قیام نظام ربوبیت دجل و فریب کا پردہ ہے۔ طلوع اسلام و بلاغ القرآن کی نہ راہ سفر ایک ہے، نہ منزل ایک، نہ یہ دونوں رفیع کے سفر ہیں، نہ ہم نوا۔ اس کے برعکس طلوع اسلام کی منزل بھی بلاغ القرآن سے مختلف ہے اور راستہ بھی اس سے یکسر الگ، اور ان دونوں میں بعد المشرقین طلوع اسلام فرقہ اہل قرآن اور اس کے نقیب بلاغ القرآن کے ساتھ کچھ کھچا اور اٹھا سا نہیں رہتا، اعلانیہ اس کی مخالفت کرتا ہے اور اس کی انتہائی گمراہ کن نظریات کی تردید کرنا اپنا قرآنی فریضہ سمجھتا ہے۔ ہم بلاغ القرآن سے واضح الفاظ میں کہیں گے کہ وہ اپنی اس فریب کارانہ روش سے مجتنب رہے، یہی اس کے حق میں بہتر ہے۔ آخر میں احتیاط ہم طلوع اسلام کا مسلک دہرا دینا چاہتے ہیں تاکہ اس کے اور بلاغ القرآن کے مسلک کا فرق نمایاں طور پر سامنے آ جائے۔ طلوع اسلام کا مسلک یہ ہے کہ قرآن نے استثناء چند اپنے احکام اصولی طور پر بیان کیے ہیں، ان کی جزیات خود متعین نہیں کی، کیونکہ احکام کی طرح ان کی جزیات کا ہمیشہ کے لیے غیر متبدل رکھنا مقصود نہیں تھا۔ قرآن کا منشا یہ تھا کہ ان جزیات کو وہ قرآنی نظام متعین کرے جو اس کے احکام کو عملاً نافذ کرنے کے لیے قائم ہو۔ اس نظام کو سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا، اور حضور کے بعد یہ خلافت علی منہاج نبوت کی شکل میں سامنے آیا تھا۔ جب خلافت علی منہاج نبوت قرآنی احکام کو مائع ان کی جزیات کے نافذ کرے گی تو امت میں اختلاف اور فرقہ سازی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، یہ امت واحدہ رہے گی۔ اس وقت امت میں بہت سے فرقے ہیں جن میں باہمی اختلافات ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ خلافت علی منہاج نبوت موجود نہیں ہے۔ ان اختلافات اور تفرقات کے مٹانے کی واحد صورت یہ ہے کہ امت میں پھر سے اسی خلافت کا قیام عمل میں آ جائے۔ طلوع اسلام اس کے لیے کوشاں ہے، یہ حکومت اپنا تمام کاروبار قرآن مجید کی حدود کے اندر رہتے ہوئے سر انجام دے گی۔ اس وقت جبکہ وہ خلافت قائم نہیں، مسلمانوں کے مختلف فرقے جس طریقے سے مختلف احکام اسلام پر عمل کرتے ہیں ویسا کرتے رہیں، کسی کو اس کا حق حاصل نہیں کہ وہ ان میں کسی قسم کا رد و بدل کرے یا کسی نئے طریق کو رائج کرے۔ طلوع اسلام اس کی تلقین کرتا ہے اور اس پر خود بھی عمل پیرا ہے۔ نماز کی تفصیلات کی بھی یہی صورت ہے، جن اوقات میں اور جن تفصیلات کے ساتھ مختلف فرقے اسے ادا کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم ان میں رد و بدل کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے، نہ کوئی طریق وضع کرنے کا حق ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر اہل قرآن کے نظریے کے مطابق ہر شخص کو اس کا حق دے دیا جائے کہ وہ جس طرح جی چاہے اپنے احکام و ارکان اسلام کی تفصیلات مرتب کر کے اپنا الگ فرقہ بنا لے، تو امت میں جس میں پہلے ہی اتنے فرقے موجود ہیں کس قدر تشتت و انتشار پیدا ہو جائے گا، اور جب ان میں سے ہر ایک اپنے مسلک کو قرآن کی طرف سے منسوب کرے گا تو خود قرآن کے متعلق دنیا کیا کہے گی؟ یہ تو غنیمت ہے کہ مولوی عبداللہ چکڑالوی مرحوم کے بعد جو بھانت کی بولیاں بولنے والے اہل قرآن پیدا ہوئے، ان کی آواز کسی نے نہیں سنی، ورنہ دنیا کی نظروں میں اس وقت تک معاذ اللہ قرآن مجید کی دھجیاں اڑ چکی ہوتی۔ اس کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ مسلمانوں میں جس قدر ایسے عقائد و رسوم رائج ہیں ان کی نشاندہی کی جائے۔
لیکن اس بنا پر نہ تو اپنا الگ فرقہ بنایا جائے اور نہ ہی اس کے خلاف کفر کا فتویٰ صادر کیا جائے۔ کفر اور اسلام کے تعین کا حق اسلامی حکومت کو حاصل ہے، نہ کہ افراد یا فرقوں کو۔ اس مختصر سے تعارف سے آپ دیکھ لیجئے کہ کیا طلوع اسلام اور فرقہ اہل قرآن ایک ہی راستے کے راہی اور ایک ہی منزل کے مسافر ہیں، یا ان کی راہیں بھی مختلف ہیں اور منزلیں بھی ایک دوسرے سے متضاد۔ جنوری 1975۔ یہ شجرا جنوری 1975 میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد پرویز صاحب نے فرقہ اہل قرآن کی گمراہیاں کے عنوان سے ایک تفصیلی مقالہ سپرد قلم فرمایا، جو طلوع اسلام بابت جون 1975 میں شائع ہوا تھا۔ جو حضرات اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہوں وہ اس مقالے کا مطالعہ فرما لیں۔ پرویزی فرقہ کوئی نہیں، ہمارے مذہب پرست طبقے کی فریب دہی۔ سابق سرحد کے ایک گاؤں سے ایک صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کچھ دنوں سے ایک مولوی صاحب پرویزی فرقہ کے خلاف بہت کچھ کہہ رہے ہیں۔ یہ فرقہ کون سا ہے اور اس کے عقائد کیا ہیں؟ طلوع اسلام: آپ نے بھارت ہندوستان کی سیاست کا مطالعہ کیا ہے؟ ان کی ٹیکنیک یہ ہے کہ ان کے جس خلاف قانون اقدام کے خلاف پاکستان نے صدائے احتجاج بلند کرنی ہوتی ہے، وہ پہلے ہی وہ الزام خود پاکستان کے سر تھوپ کر چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا وہ کسی دریا کا پانی بند کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہی وبائی دہائی مچانا شروع کر دیں گے کہ پاکستان دریاؤں کا پانی بند کر رہا ہے، ہم تباہ ہو گئے، ہم مارے گئے، وقس اللہ ذالک۔ کچھ ایسی ہی کیفیت مولوی صاحبان کی ہے۔ طلوع اسلام پہلے دن سے اس حقیقت کو پیش کر رہا ہے کہ قرآن کریم کی روح سے اسلام میں فرقوں کا وجود شرک ہے۔ اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا، وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا۔ 30/3132۔ مسلمانوں، دیکھنا تم ایمان لانے کے بعد پھر مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین میں فرقے پیدا کر لیے اور خود بھی ایک گروہ بن کر بیٹھ گئے۔ فرقہ بندی میں ہوتا یہ ہے کہ ہر فرقہ اپنے معتقدات میں مگن ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس نے رسول اللہ سے کہہ دیا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ 6/160۔ جو لوگ دین میں فرقے بنا لیں اور خود بھی ایک گروہ بن بیٹھیں، اے رسول تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ طلوع اسلام شروع سے حضرات علماء کرام سے دریافت کرتا چلا آ رہا ہے کہ قرآن کریم کی ان واضح تصریحات کی روشنی میں مسلمانوں میں فرقوں کا وجود کس طرح جائز قرار پا سکتا ہے۔ ان حضرات کے پاس اس اعتراض کا کوئی جواب نہ تھا۔ انہوں نے اس سلسلے میں اپنی مدافعت کی ترکیب سوچی اور مشہور کرنا شروع کر دیا کہ طلوع اسلام خود ایک فرقے کا ترجمان ہے جس کا نام پرویزی ہے۔ انہوں نے عوام کو اس پیچ میں الجھا کر اپنا پیچھا چھڑایا۔ یہ ہے حقیقت اس پرویزی فرقے کی جس کا دنیا میں کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ فرقہ اس طرح بنتا ہے کہ لوگ کسی شخص کے قول کو دین میں سند اور حجت سمجھیں یا دوسرے مسلمانوں سے الگ نماز، روزہ وغیرہ کی کوئی شکل اختیار کریں۔ جہاں تک پرویز صاحب کا تعلق ہے، وہ اپنی ہر کتاب میں اس حقیقت کا اعلان کرتے ہیں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ ایک انسانی کوشش ہے جس میں سہو اور خطا کا امکان ہے۔ میری کوئی بات نہ عرف آخر ہے نہ کسی کے لیے سند اور حجت۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ قوم کے افراد قرآن کریم پر غور کر کے اسے سمجھیں۔ جو لوگ ان کی پیش کردہ فکر سے متفق بھی ہوتے ہیں وہ بھی انہیں قرآن کریم کے ایک مفکر سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے۔ وہ خود بھی اپنے آپ کو قرآن کریم کے ایک طالب علم سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ جہاں تک نماز، روزہ وغیرہ کا تعلق ہے، طلوع اسلام سینکڑوں مرتبہ اعلان کر چکا ہے کہ مسلمانوں کے مختلف فرقے جس طریق سے اسلام کے ان ارکان پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، کسی شخص کو اس کا حق حاصل نہیں کہ وہ ان میں کسی قسم کا رد و بدل کرے یا ان کی ادائیگی میں کوئی نئی شکل وضع کرے۔ چنانچہ طلوع اسلام کی پیش کردہ فکر سے متفق احباب کو بھی آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ کسی خاص وضع کی نماز پڑھتے ہوں، لیکن اس کے باوجود مولوی صاحبان کہتے چلے جائیں گے کہ طلوع اسلام والے 3 نمازوں اور 9 دن کے روزوں کے قائل ہیں۔ اس پروپیگنڈے میں جماعت اسلامی کے افراد پیش ہوتے ہیں۔ یہ سب جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ نہ پرویزی کوئی فرقہ ہے، نہ طلوع اسلام کے کوئی الگ عقائد ہیں، نہ ہی روزہ نماز کی کوئی مختلف شکل تجویز کرتا ہے۔
اس کا مشن کوئی فرقہ بنائے بغیر قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنا ہے اور بس۔ 1968 فرقے کی پہچان کیا ہے؟ ایک صاحب لکھتے ہیں طلوع اسلام کے خلاف مولوی صاحبان کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ یہ پرویزی فرقہ کا رسالہ ہے، جب اس سے کہیے کہ پرویزی فرقہ کوئی نہیں تو وہ رٹ لگائے جاتے ہیں کہ نہیں پرویزی فرقہ ہے۔ کیا آپ بتائیں گے کہ فرقے کی پہچان کیا ہے اور طلوع اسلام کس طرح کوئی فرقہ نہیں ہے؟ طلوع اسلام فرقے کی پہچان بڑی آسان ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر فرقہ دوسرے سے الگ نماز پڑھتا ہے، لہٰذا جو لوگ اپنی نماز الگ پڑھیں سمجھ لیجیے وہ الگ فرقہ سے متعلق ہیں۔ اکثر تو ہر فرقے کی نماز ہی مختلف ہوتی ہے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نماز دوسروں سے مختلف نہ ہو لیکن وہ لوگ الگ نماز پڑھیں۔ مثلا جب احمدی اپنے آپ کو مسلمانوں کا فرقہ شمار کراتے تھے تو وہ نماز تو وہی پڑھتے تھے جو حنفی مسلمان پڑھتے ہیں، لیکن نماز پڑھتے تھے دوسروں حتیٰ کہ حنفیوں سے الگ۔ فرقوں کی یہ علامت ہماری وضع کردہ نہیں، قرآن کریم کی بیان فرمودہ ہے۔ خود رسول اللہ کی زندگی میں مدینے میں ایک الگ مسجد تعمیر کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس مسجد کی تعمیر کرنے والوں نے نہ اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کر لیا تھا اور نہ ہی انہوں نے کوئی نئی نماز وضع کر لی تھی، لیکن ان کا الگ مسجد بنانے کا یہ جرم اس قدر سنگین تھا کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو فروغ کرنے کے لیے سخت ترین الفاظ میں تاکید کی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ مسجد نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے کمین گاہ ہے جو خدا اور رسول کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ارصاد لمن حرب اللہ و رسولہ۔ 9/107 ہم نے ابھی کہا ہے کہ ان لوگوں نے اسلام کو چھوڑ کر کفر نہیں اختیار کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم نے ان کی اس مسجد سازی کو کفر کہا۔ 9/107 اور حضور سے ارشاد فرمایا کہ تم اس میں قدم تک نہ رکھنا، لا تقم فیہ ابدا۔ اور اس کے بعد کہا کہ یہ مسجد ان لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ سوال یہ کہ ان لوگوں کا یہ جرم کیا تھا جس کی پاداش میں ایسا کچھ کہا گیا؟ سنیے اور غور سے سنیے۔ وتفریقا بین المومنین۔ 9/107 مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنا، اور اس کی علامت کیا تھی؟ الگ مسجد۔ یہی وہ فرقہ سازی ہے جسے قرآن کریم نے یہاں کفر اور دوسرے مقام پر شرک کہہ کر پکارا ہے۔ 30/31 جب تک اسلام دین کی شکل میں رہا امت میں کوئی فرقہ پیدا نہ ہوا۔ یاد رکھیے وحدت امت دین کی بنیادی شرط ہے، اگر یہ وحدت باقی نہ رہے تو پھر دین باقی نہیں رہتا، وہ دیگر مذاہب کی طرح مذہب بن جاتا ہے۔ ان فرقوں میں سے بہت سے مٹ گئے اور بہت سے تھوڑے باقی رہ گئے۔ اس کے بعد یہ جدید فرقہ سازی کی وبا ختم ہو گئی، لیکن اس نے ہمارے زمانے میں پھر سر نکالا ہے۔ پہلے احمدیوں نے اپنے آپ کو ایک فرقے کی حیثیت سے متعارف کرا کر الگ نماز پڑھنا شروع کی، اور اس کے بعد فرقہ اہل قرآن نے ایک الگ نماز ایجاد کی اور باقی فرقوں سے الگ نماز پڑھنے لگے اور اس کے لیے اپنی الگ مسجد بھی تعمیر کر لی۔ احمدیوں کے غیر مسلم قرار پا جانے سے ان کا شمار مسلمانوں کے فرقوں میں نہ رہا، وہ فرقہ یوں ختم ہو گیا۔ باقی رہے اہل قرآن، سو وہ چند دنوں کا کھیل ہے، اس فرقے میں باقی رہنے کی سکت نہیں، یہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ جو باقی فرقے چلے آ رہے ہیں وہ حالت موجودہ ان کے مٹ کر امت واحدہ بن جانے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اگر ہماری کوئی ایسی مملکت وجود میں آ گئی جس نے اسلام کو پھر سے دین کی شکل میں متمکن کر دیا تو اس وقت اس امت متفرقہ کا امت واحدہ میں تبدیل ہو جانے کا امکان ہوگا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر اسلام دین کی شکل اس قوم میں اختیار کر سکے گا جو پہل مسلمان ہوگی اور قرآن مجید کی بنیادوں پر مملکت قائم کرے گی۔ ہمارا ایمان ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا، کیونکہ خدا کا اعلان ہے کہ یہ دین غالب آ کر رہے گا۔ ان تصریحات کی روشنی میں آپ سوچئے کہ جو طلوع اسلام فرقہ سازی کو عذرو قرآن شرک قرار دیتا ہو، کیا وہ خود ایک فرقہ بنائے گا؟ جو لوگ پرویزی فرقے کی رٹ لگاتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ اس مبینہ فرقے کے لوگوں کو کون سی الگ نماز پڑھتے ہیں اور ان کی علیحدہ مسجد کون سی ہے؟ الگ مسجد بنانا تو ایک طرف، اس باب میں طلوع اسلام کی احتیاط کا تو یہ عالم ہے کہ یہ اپنے کنونشن میں بھی جلسہ گاہ یا قیام گاہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ شرکاء سے تاکید کرتا ہے کہ وہ قریب و جوار کی مساجد میں جا کر نماز پڑھیں، لیکن اس کے باوجود یہ حضرات پرویزی فرقے کی رٹ برابر لگائے جائیں گے۔
اس کی خاص وجہ ہے، جب سے مسلمانوں میں فرقے پیدا ہونا شروع ہوئے، یہ آواز طلوع اسلام کی طرف سے پہلی بار بلند ہوئی کہ قرآن کریم سے فرقہ سازی شرک ہے۔ اس سے پہلے ہوتا یہی تھا اور اب بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہر فرقہ دوسرے فرقوں کے خلاف کفر کے فتوے صادر کرتا تھا اور اپنے آپ کو صحیح اسلام کا پابند اور ناجی قرار دیتا تھا۔ جب طلوع اسلام کی طرف سے یہ آواز بلند ہوئی تو ظاہر ہے کہ اس کی مخالفت تمام فرقوں کی طرف سے ہونی تھی۔ اس کی مخالفت تو ان سب نے کی، لیکن طلوع اسلام کی طرف سے قرآن کریم کی جو آیات پیش کی جاتی تھیں جن میں اس نے فرقہ بندی کو کفر اور شرک قرار دیا ہے، ان کا جواب اس سے نہیں بن پڑتا تھا۔ بالآخر انہوں نے ضد ہو کر اس کا علاج یہ سوچا کہ مشہور کر دیا ہے کہ طلوع اسلام کا بانی پرویز ایک نیا فرقہ پیدا کر رہا ہے۔ طلوع اسلام اس پر بھی قرآن کریم کی آواز بلند کرنے سے نہ رکا اور ان حضرات سے کہتا رہا کہ اس بحث کو چھوڑیے کہ طلوع اسلام ایک فرقہ ہے یا نہیں، آپ یہ فرمائیے کہ قرآن کریم کی روح سے فرقہ سازی شرک ہے یا نہیں، اور جو امت فرقوں میں بٹ جائے کیا اس میں اسلام اپنی اصلی شکل میں باقی رہ سکتا ہے؟ اس کا ان کے پاس گالیوں کے سوا کوئی جواب نہیں تھا۔ جب یہ اس طرح سخت تنگ آ گئے تو کوئی نہایت ہوشیار سیاسی ذہن آگے بڑھا اور اس نے ان کے کان میں یہ افسوں پھونکا کہ تم کہو کہ مسلمانوں میں کوئی فرقہ ہے ہی نہیں، یہ سب مختلف مکاتب فکر ہیں۔ فرقے کا نام مکتب فکر رکھا اور اس فریب نفس یا ابلا فریبی سے مطمئن ہو گئے کہ ہم اس الزام سے بری ذمہ ہو گئے ہیں۔ ان کی بدستور الگ الگ نمازیں ہیں، الگ الگ مساجد ہیں، الگ الگ شریعتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ فرقے نہیں، مکاتب فکر ہیں۔ اور طلوع اسلام جس کی نہ کوئی الگ نماز ہے، نہ الگ مسجد، نہ الگ شریعت، نہ کوئی الگ دعویٰ، فرقہ ہے یا للعجب۔ یہاں تو اس قسم کے فریب نفس سے اپنے آپ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن معلوم نہیں نظرات کو اس دن یوم ظہور نتائج کا بھی احساس ہے یا نہیں، جس کے متعلق فرمان خداوندی ہے یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم 40/52۔ جب اس قسم کا فریب نفس کوئی کام نہیں دے گا، مرنے کے بعد جو ایسا دن آئے گا تو وہ اپنی جگہ برحق رہا۔ ہم ان خود فریبیوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ فرقوں کا نام مکاتب فکر رکھ لینے سے کیا آپ کے وہ جھگڑے ختم ہو گئے جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہ اور نمازیں تو چھوڑیے، کہ آپ کے ان مکاتب فکر نے گزشتہ عید کی نماز بھی ایک جگہ مل کر پڑھی ہے؟ کیا آپ نے کفر کے وہ فتوے واپس لے لیے ہیں جو آپ نے ایک دوسرے فرقے کے خلاف لگائے تھے فروری 1976 میں؟